السلام علیکم دوستو، میٹرک اسپیشل کے ساتھ ہم حاضر ہیں اور آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے صاحب سے کروائیں گے جو وزارت خارجہ میں تھے، مختلف حیثیتوں میں انہوں نے فرائض انجام دیے، بڑی بڑی شخصیات کے ساتھ کام کیا، بطور سفیر سفارتکار مختلف ملکوں میں انہوں نے فرائض انجام دیے اور ان کا نام ہے غالب اقبال صاحب۔ تو شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ ہمارا مقصد اس قسم کے انٹرویوز کا یہ ہے کہ اپنے شہریوں کو، اپنے ویورز کو بتائیں کہ جو اعلیٰ پوزیشنز پہ لوگ پہنچے اس دوران انہوں نے کیا دیکھا، کون کون سی بڑی شخصیات کے ساتھ کام کیا، اور بطور پاکستانی خاص طور پہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ان کے فرائض تھے انہوں نے بالکل ایمانداری کے ساتھ انجام دیے، ان سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہوئی، اور یہ کہ جو ان کے ساتھ دوسرے لوگ تھے، ان کے سپیریئرز تھے، چاہے وزیر اعظم ہوں یا وزیر اعلیٰ ہوں، ان کے ساتھ ان کے تجربات کیا رہے۔ اس کا مطلب کسی کے بارے میں ایسی کوئی غلط بات نہیں کریں، لیکن جو حقائق ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے رہنما، ہمارے بیوروکریٹس کیا کرتے رہے ہیں، کس حد تک انہوں نے قومی مفاد کو، اپنے فرائض کو ہر چیز پہ مقدم رکھا۔ تو آپ جب پیرس میں تھے بطور سفیر، اس دوران کچھ واقعات ہوئے، اس میں ایک واقعہ تھا ہمارے لاہور کی اورنج لائن کے حوالے سے کچھ خط و کتابت ہوتی رہی، اور شہباز شریف صاحب چونکہ وزیر اعلیٰ تھے، وہ اب واقعہ بتائیں کہ کیسے شروع ہوا شہباز شریف کا، اس میں کیا کردار تھا، آپ کی نوکری پہ اس کا کیا اثر پڑا؟ نوکری پہ تو جی اثر مطلب سچ کوئی نہیں پڑا، الحمدللہ ہر جگہ جہاں بھی کیا صحیح طریقے سے کام ہوا ہے۔ لیکن اصل میں اورنج ٹرین جو تھا وہ میں یونیسکو میں امبیسڈر تھا، تو اس وقت جو ہیریٹیج بلڈنگز تھیں آپ کی، جس میں بالخصوص شالیمار گارڈنز بھی شامل تھے، تو اس میں جب یہ اورنج ٹرین کا جانا تھا تو اس کا کوئی ٹیکنیکل ڈیٹا تھا جو کہ یونیسکو کو چاہیے تھا، کیونکہ وہاں اس کے اوپر بہت ہنگامہ ہو چکا تھا کہ پاکستان میں لاہور میں یہ چیز ہو رہی ہے جس کی وجہ سے شالیمار گارڈنز جو ہیں ان کی بنیادوں کو ہلایا جائے گا اور وہ خراب ہو سکتی ہیں، اور اس کی وجہ سے بڑا نقصان ہو سکتا ہے دنیا کو۔ تو اس کے اوپر بے شمار خط لکھے، میں نے 4-5 خط لکھے، لیکن کوئی جواب نہیں آیا پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے۔ پھر ایک خط لکھا جس کی کہ کاپی میں نے مارک کی پرنسپل سیکرٹری ٹو دا پرائم منسٹر کو، تو انہوں نے پھر غالباً اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا، کیونکہ میں نے پھر اسی کی کاپی جو تھی وہ میں نے چیف منسٹر کو بھی مارک کر دی، پنجاب کی شہباز شریف صاحب تھے چیف منسٹر۔ وہ شہباز شریف صاحب نے پھر اس کے اوپر انہوں نے کال کیا، اور جب انہوں نے کال کیا تو انہوں نے بات چیت کی کہ جی بتائیے کیا ہے، تو میں نے ان کو سارا بتایا کہ یہ مسئلہ ہے، کمیٹی آلریڈی اس میں فارم ہو چکی ہوئی ہے، کمیٹی اس کے اوپر گفتگو کرنا چاہ رہی ہے، اور ان کو ٹیکنیکل ڈیٹا چاہیے جو کہ انجینئرز نے تیار کرنا ہے۔ جب ہم سوال پوچھتے ہیں تو ہمیں ایک سیاسی جواب آ جاتا ہے کہ جی یہ لوگوں کے لیے اچھا ہوگا، کمیوٹ کرنے میں آسانی ہوگی سب، لیکن ٹیکنیکل ڈیٹا جو ہے وہ مس ہے، وہاں سے ختم نظر نہیں آ رہا کہیں، تو اس کی وجہ سے آپ ہمیں ٹیکنیکل ڈیٹا بھی، اس کے اوپر کوئی آدھا گھنٹہ گفتگو ہوتی رہی۔ آدھا گھنٹہ گفتگو ہونے کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ جی کوئی اور اگر آپ مشورہ مجھے دینا چاہیں تو دے دیں، تو میں نے کہا سر جو بات تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی، ساری جتنی بھی گفتگو تھی۔ انہوں نے کہا نہیں کوئی اور مشورہ اگر آپ دینا چاہیں اس حوالے سے تو پھر، تو میں نے کہا سر میں تو اپنا ذاتی ایک آپ کو بات کر سکتا ہوں، آپ برا نہ مانے تو کہ جی فرمائیے آپ ضرور کہیے۔ میں کہا جی جب گھروں میں چھتیں ٹپکتی ہوں، دیواریں ٹوٹی ہوں اور فرش اکھڑے ہوتے ہیں نا، تو ان جگہوں پہ شینڈلیئرز نہیں لگایا کرتے ہیں۔ تو وہ تھوڑی دیر کے لیے ایک بڑی ان ایزی سی خاموشی ہوئی ان کی سائڈ سے ٹیلی فون پہ، پھر انہوں نے کہا جی آئی گاٹ یور پوائنٹ، تھینک یو ویری مچ کر کے، اور ٹیکنیکل ڈیٹا اس کے بعد پھر ہمارے پاس آیا، اور پھر جب میٹنگ ہوئی پھر وہاں سے موو کر کے ٹرکی میں چلے گئے۔ اسی زمانے میں ٹرکی میں کو کا مسئلہ شروع ہو گیا تھا، تو میٹنگ جو تھی اس کو پھر پوسٹ پون کر کے واپس دوبارہ پیرس میں لایا گیا، اور وہاں پھر میٹنگ کی گئی، جس کی وجہ سے پھر یہ معاملات جو ہیں یہ حل ہوئے، لیکن بے حد مشکل تھی، کیونکہ جو ٹیکنیکل ریکوائرمنٹس ہے نا، ہماری جو سمجھ ہے، ہماری جو سوچ ہے، اس کے حساب سے جو ٹیکنیکل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، آپ کی انٹرنیشنل اوبلیگیشنز ہوتی ہیں، ان کو ہم لوگ سیاسی بیان بازی کے ذریعے نہیں کر سکتے۔ بار بار سنتے ہیں کہ پروفیشنلزم کم ہو گیا ہے،
بہت سارے کام ہیں، چاہے وہ وزیر اعظم ہوں یا وزیر اعلیٰ یا کوئی چیف ڈپلومیٹ جس کو کہتے ہیں، ہمارے فارن سیکرٹری وغیرہ، اس میں لوگوں کی ذاتی پسند ناپسند کا بھی اس میں کردار ہے کہ کیوں ہم انحطاط کا شکار ہیں؟ بالکل ہوتی ہے. آپ کی جو ذاتی پسند ناپسند ہے وہ تو ایز این انڈیویجول یو انویریبلی اف یو آر ہولڈنگ اے گڈ پوزیشن اور دا ٹاپ پوزیشن تو آپ اس ادارے کے اوپر آپ اثر انداز ہوتی ہیں. مطلب میں آپ کو بتاؤں، انعام الحق صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا، ہمارے فارن سیکرٹری تھے، بعد میں منسٹر آف اسٹیٹ بھی بنے، پھر فارن منسٹر بھی بنے، اور مشرف صاحب نے اسی کچھ عرصہ پہلے ٹیک اوور کیا تھا. تو انعام صاحب فارن سیکرٹری وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک دن ایک خط آیا. وہ خط جو دیکھا تھا تو سیکرٹ خط تھا، اس کو کھولا، دیکھ کے میں انعام صاحب کے پاس لے گیا. میں نے کہا جی یہ انسٹرکشنز آئی ہیں، چیف ایگزیکٹو ہوتے تھے اس زمانے میں مشرف صاحب، ان کی طرف سے انسٹرکشنز آئی ہیں. تو ان کے چیف آف سٹاف جو تھے جنرل ملک مرحوم، ان کی طرف سے تھی وہ. تو انہوں نے دیکھا، ایسے دیکھا، کہنے لگے کہ اچھا چلو تم بتاؤ اس کے اوپر کیا کرنا ہے. وہ ہر چیز میں، ہر کاغذ میں، ہر ایشو کے اوپر نا ریگولر کنٹینیوس ٹریننگ کرواتے رہتے تھے اپنے ساتھ جو بھی کام کر رہے. تو ہر چیز کا مقصد یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں، ان کو سب کچھ پتہ، لیکن وہ آپ کی ٹریننگ بھی کرواتے رہے تھے ساتھ ساتھ. تو میں نے کہا کہ جی ابھی تازہ گورنمنٹ چینج ہوئی ہے تو ہمیں ڈپلومیٹکلی اس چیز کو ہینڈل کرنا پڑے گا. کہتے ہیں میں تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں، مجھے اس کا جواب دو. میں نے کہا جی بابو، کہ کیا قانوناً یہ چیز کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ میں نے کہا سر قانون کے تحت تو اس کی اجازت نہیں ہے. تو کہنے لگے کہ اگر میں نے اس کی اجازت دے دی تو کل کو تم لوگوں نے ہی کسی وقت اٹھنا ہے اور تم لوگوں نے کہنا ہے کہ ہمارے فارن سیکرٹری نے سروس کا خیال نہیں کیا. اسی وقت انہوں نے پی اے کو بلایا، خط لکھوایا اور آخر میں لکھا کہ جی قانون کے تحت اس کی اجازت نہیں ہے، اور یہ انہوں نے واپس بھیج دیا. اب ہم سب کو یہی لگ رہا تھا کہ جی شاید اس کے اوپر بڑا سخت ریئیکشن آئے گا، کیونکہ تازہ حکومت آئی تھی. تو انہوں نے آگے سے تیسرے یا چوتھے دن ہمیں خط موصول ہوا چیف ایگزیکٹو سیکریٹریٹ پہ، جس پہ کہ مشرف صاحب نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا تھا if the foreign office feels so strongly about it, let's shelf this proposal. So کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن اس قسم کے جو ڈیسیژن میکنگ ہے نا، وہ تبھی آ سکتی ہے کہ اگر آپ کا پروفیشنلزم ہوتا ہے. ایک اور میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. میرے فادر ان لا ایئر فورس کے چیف ہوا کرتے تھے. وہ اپنے گھر پہ ان کی دعوت تھی، تو ان کو اے ڈی سی نے، ماشاء اللہ کا دور تھا، آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں، موسٹ پاورفل پیپل رننگ دا شو، جنرل ضیاء الحق کے زمانے کی بات کر رہے ہیں. زمانہ تھا اور رکھ رکھاؤ بھی تھا اپنی جگہ. تو ان کے اے ڈی سی نے آ کے ان کے کان میں کچھ کہا تو ایک دم اٹھے وہ. تو میں نے ایسے کہا، میں نے کہا کل اتنی تیزی سے کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے مائی باس از کمنگ، آئی ہیو ٹو ریسیو ہم. تو میں کہا دی پریزیڈنٹ از کمنگ. کہتے نو، سیکرٹری ڈیفینس از کمنگ. سو وہ جو رکھ رکھاؤ اور وہ جو چیزیں ہیں نا، یہ پروفیشنلزم کے ساتھ آتی ہیں ساری. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ نہیں، سیکرٹری ڈیفینس جو ہے آئی رپورٹ ٹو ہم، سو دیٹس وائی ہی از مائی باس اینڈ آئی ہیو ٹو گو اینڈ ریسیو ہم. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ اب میرے خیال میں فیصلے کرنے اور یہ رکھ رکھاؤ اور ان سب چیزوں میں، جیسے آپ سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی، آئی تھنک کافی فرق آ چکا ہوا ہے، بہت فرق آ چکا ہوا ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ بار بار میں اس سوال اس لیے لا رہا ہوں کہ وی شوڈ نیڈ ٹو فلیش آؤٹ. آپ کہہ رہے ہیں رکھ رکھاؤ ختم ہو گیا ہے، وہ پروفیشنلزم کم ہو گیا ہے، بنیادی وجہ کیا ہے اس کی؟ ایک تو میرے خیال میں جی جو احساس ذمہ داری ہے نا، وہ سکھایا نہیں جا رہا. دوسری چیز جو سب سے بڑی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو نالج ہے وہ اب ان ڈیپتھ نہیں رہا، بڑا سپرفیشل ہو چکا ہوا ہے. اور سپرفیشل نالج کے ساتھ آپ پروفیشنلزم سیکھ ہی نہیں سکتے. جب آپ نے گوگل کر کے چیزیں نکالنی اور وقتی طور پہ اس کا فیصلہ کر لینا ہے، تو پھر تو چیز جو ہے اس میں کوئی گہرائی آنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اور پھر ایک اور چیز ہے کہ آپ کا جو جیسی میڈیوکریٹی آپ کو ہر طرف نظر آنا شروع ہو جا رہی ہے نا، اور یہ کوئی صرف پاکستان کے حوالے سے نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے حوالے سے ہے.
ہر جگہ پہ یہی آپ کو چیز نظر آتی ہے. آپ امریکہ کو دیکھ لیں, آپ کینیڈا کو دیکھ لیں, آپ پاکستان کو دیکھ لیں, آپ انڈیا کو دیکھ لیں, آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں, آپ کہیں بھی دیکھ لیں, تو وہ چیزیں اب نظر نہیں آ رہی جو کہ آج سے آپ کو 30-35 برس پہلے نظر آیا کرتی تھیں. اس میں ٹیکنالوجی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. دیٹس وائی وی آر سپرفیشل. لیکن اس میں کیا جو بیوروکریٹ ہے, افسران ہیں, ان کا اپنا کیریکٹر بھی اس میں کاؤنٹ کرتا ہے, ان کے اپنا کیلیبر, کیریکٹر, ان کی نیک نیتی, یہ چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں؟ دیکھیں, ہر چیز, ہر انسان کے اندر جو بھی کوالٹی ہوتی ہے وہ ہمیشہ کاؤنٹ کرتی ہے. لیکن جس ادارے میں وہ شخص جاتا ہے, وہ مرد یا عورت جاتے ہیں, ان کا ادارے کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کو بالکل کرش کر کے پرانی پرسنالٹی کو ایک نئی پرسنالٹی تشکیل دی جائے. وہ پرسنالٹی وہ ہو جس کے ذریعے آپ نے اس ادارے کے وہ کام کروانے ہیں. تو اگر وہ اس ادارے کے کام کے لیے آپ ان کو تیار نہیں کر پا رہے, تو اس کا مطلب کہ دیر از اے سیریس فلا ان یور ٹریننگ پروگرام. تو وہ ٹریننگ کا آپ نے اسے کرنا. اب فارن سروس اکیڈمی ہے ہماری, ٹھیک ہے, اس میں اگر آپ نے ہر ایک کو یہ کہہ رہے کہ جی آپ نے یہ 5 سبجیکٹس کے بس کلیئر کر لینا, باقی اور آپ کو کچھ نہیں کرنا. ان کو انٹریکشن, پبلک سپیکنگ, ان کا میڈیا انٹریکشن, ان لوگوں کا ڈپلومیٹس اور دوسرے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا, ان کا اکنامک ڈپلومیسی کے اوپر بات کرنا, انہوں نے ڈپلومیسی کے مختلف جو طریقہ کار اور قواعد ہیں اور جو ٹریڈیشنز ہیں ان کے اوپر بات کرنا, ان کو سینئر جونیئر کا رکھ رکھاؤ, یہ ساری چیزیں کہاں ہیں؟ اگر آپ ٹریننگ ہی نہیں ہم دے پا رہے کسی کو صحیح طریقے سے, تو پھر جب اخبارات والے لکھتے ہیں کہ جی بابوز ہے اور یہ کر رہے ہیں, اور ہم لوگوں کو غصہ چڑھتا ہے اس چیز کے اوپر, لیکن وہ غلط بھی نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہم لوگ ایک کنٹینیوس, اینڈ مائی سیلف انکلوسیو ود دیٹ, ایک کنٹینیوس ڈیٹیوریشن کی طرف جا رہے ہیں. اور ادھر سے نکلنے کے لیے آپ کو آئی تھنک ایپٹیچیوڈ بیسڈ جابز آپ کو ایلوکیٹ ہونے چاہیے بجائے میرٹ بیسڈ جابز کے. ہو سکتا ہے ایک شخص جو ہے وہ 230ویں نمبر پہ آیا ہوا ہے, بٹ ہی از ویری گڈ ان ڈپلومیسی, آپ ڈال دیں اس کو فارن سروس میں. ہو سکتا ہے ایک آدمی جو پہلے نمبر پہ آیا ہو یا 5ویں نمبر پہ آیا ہو, اس کا ایپٹیچیوڈ پولیس میں جانے والا ہو, تو آپ ان کو پولیس میں ڈال دیں. آپ کو ایپٹیچیوڈ بیسڈ ہونا چاہیے. آپ جو چند ادارے ملک میں چل رہے ہیں وہ ایپٹیچیوڈ بیسڈ ہے. میرٹ تو آف کورس کاؤنٹ ہوگا ہی ہوگا, لیکن ایپٹیچیوڈ بیسڈ ایلوکیشن آف سروسز کی وجہ ساتھ آپ کا بہت فرق پڑنا شروع کر جائے گا. دوبارہ میں آپ کو انعام الحق صاحب کی طرف لے جاتا ہوں. آپ نے کہا کہ وہ ایک خط آیا اور اس پہ انہوں نے اپنے ریمارکس, اپنے کامنٹس لکھ کے بھیج دیے, اور اس کے جواب میں جنرل پرویز مشرف نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے, اگر یہ غیر قانونی ہے تو چھوڑ دیں. نہیں, ایک تو فارن آفس فیل سو اسٹرانگلی اباؤٹ اٹ, تو چھوڑ دیں. تو بیسکلی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چھوڑ دیں. تو مطلب انہوں نے فارن آفس کو جو تقدیم, جو تقدس یا جو رسپیکٹ دینی ہوتی اس کی رائے کو وہ دی. جب آپ نے سابق صدر آصف علی زرداری کے ساتھ کام کیا, چیف آف پروٹوکول کے طور پہ یوسف رضا گیلانی کے ساتھ بھی کام کیا, اس میں بھی کیا کوئی ایسے مواقع آئے جہاں اس قسم کا کانفلکٹ سامنے آیا, اور پھر ان کا کیا موقف تھا؟ دیکھیے, میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. میرے خیال میں جو سب سے اہم واقعہ ہوگا جو کہ پاکستان اور پاکستانی اور ہم سب جس میں بڑا دلچسپی لیتے ہوں گے, وہ تھا ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ. ٹھیک ہے, ریمنڈ ڈیوس کے واقعے نے پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیا ہوا تھا, اور اس واقعے کے بعد کچھ آپ کو نظر آتا تھا کہ جی پتہ نہیں دونوں ممالک کے تعلقات کیسے ہوں گے, یہ کس کروٹ جا کے بات بیٹھے گی, کیسے معاملات طے ہوں گے. اس پورے پروسیس میں, اور اخبارات نے لکھا, ٹی وی نے کہا کہ حکومت جو ہے وہ وزارت خارجہ پہ پریشر ڈال رہی ہے. ٹھیک, لوگ باتیں کرتے تھے کہ حکومت جو ہے وہ وزارت خارجہ پہ پریشر ڈال رہی ہے. سلمان بشیر صاحب واز دا فارن سیکرٹری, اور وہی تھے جو کہ اس چیز کو اکٹھا چلا رہے تھے. سلمان بشیر کے صاحب کے ساتھ تھیں تہبینہ جنجوعہ, وہ ان کی ڈائریکٹر جنرل تھی اسٹریٹجک پلاننگ کی, وہ اس میں انوالو تھیں. ڈائریکٹر جنرل امریکہ سے ڈاکٹر سہیل خان, اور مجھے انہوں نے یہ سارا کام دے رکھا تھا کہ یہ ساری چیز ہینڈل کرنی, اور کسی کو نہیں پتا تھا کہ ہم میں سے یہ چاروں لوگوں میں سے کون کون انوالو ہے انہیں. سہیل چونکہ وہ ڈائریکٹر جنرل امریکہ, تو اس لیے ہر ایک کی نظر اس کی طرف پڑا کرتی تھی. ایک دن
ایک لمحہ حکومت میں سے کسی نے ہم سے یہ نہیں کہا کہ آپ یہ کریں یا آپ یہ نہ کریں. ایک چیز ضرور مجھے یاد ہے ابھی بھی کہ ہم لوگ آئی تھنک ٹرکی میں تھے شاید یا چائنا میں تھے, کہاں تھے, تو ٹی وی کے اوپر ایک پریس کانفرنس ہو رہی تھی اور اس پہ نیچے ٹکرز چل رہے تھے کہ حکومت کا وزارت خارجہ پہ بے پناہ پریشر. تو یوسف رضا گیلانی صاحب کے جو سویٹ تھا اس میں ہی تھا میں موجود اس وقت. تو انہوں نے مجھے دیکھ کے کہا, وہ ٹکر دیکھ کے نا ہنس پڑے, کہتے مجھے بتاؤ کبھی ہم نے پریشر ڈالا ہے؟ میں نے کہا نہیں کبھی نہیں. کہتے یہ پھر کیوں لکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا سر اس کا جواب ہم نہیں دے سکتے, اس کا جواب آپ نے دینا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے وزارت خارجہ پہ پریشر کوئی نہیں آیا, تو شاہ محمود قریشی صاحب تو بڑے انکمفرٹیبل تھے, انہوں نے پھر استعفیٰ بھی دے دیا. وہ پھر کیا قصہ تھا؟ وہ دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب صرف ایک چیز تھی, وہ یہ تھی کہ ہی واز آن اے وزٹ ابراڈ. جب وہ واپس آئے ہیں تو انہوں نے آ کے باقاعدہ بریفنگ لی ہے. اس میں سلمان بشیر صاحب بھی تھے, میں بھی تھا, تہمینہ جنجوہ بھی تھیں اور ڈاکٹر سہیل خان بھی تھے, ہم چاروں سے انہوں نے بریفنگ لی ہے. اس وقت صاف نظر آ رہا تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں, کیونکہ ان کو چند ایک چیزیں پسند نہیں آ رہی تھی. قریشی صاحب نے کہا تھا کہ جی اس نے یہ ایک حرکت کی ہے, اس کو یہاں اس کی سزا ملنی چاہیے. امریکنز نے جو شروع میں پوزیشن لی تھی وہ یہ تھی کہ ریمنڈ ڈیوس جو تھا وہ کونسلیٹ جنرل لاہور کا امپلائی تھا. اب کونسلیٹ جنرل لاہور کا اگر امپلائی ہے تو انڈر ویانا کنونشن وہ اس کو جو امیونٹی ہے وہ ڈیوٹی کے دوران آپ دے سکتے ہیں کہ کوئی پرفارم کر رہا ہو ڈیوٹی, لیکن اس کی جنرل امیونٹی نہیں ہوتی جیسے ایک ڈپلومیٹک ایجنٹ کی ہوتی ہے. اور پھر انہوں نے یہ پوزیشن لی کہ جی وہ جو ہے وہ ہم نے اس کو ٹرانسفر کر دیا تھا, تو وہ امریکن ایمبیسی اسلام آباد کا امپلائی تھا. اس کی ڈاکومنٹیشن جب ہم نے تلاش کرنی شروع کی تو ہمیں نہیں ملی, کہیں بھی نہیں تھا. ہم نے ان کو بلایا, مجھے وہ تھے اپنا امبیسڈر بنٹر, بات چیت اس کو کئی دفعہ دن میں 2 دفعہ ملاقات کرتے تھے ان سے ہم کہ جی آپ آئیں, آ کے بتائیں کیا ہے, کیا ساری چیز ہو رہی ہے. وہ سارا کچھ کرتے, وہ ڈاکیومنٹ نہیں تھا ان کا. تو قریشی صاحب کا یہ موقف تھا کہ اگر یہ آدمی لاہور کے اس پہ اسٹرینتھ کے اوپر کونسلیٹ کی تو اس کی ڈپلومیٹک امیونٹی نہیں ہے. الٹیمیٹلی پھر جب ہم لوگ کسی وزٹ پہ تھے تو دیت کے حوالے سے اس چیز کا معاملہ طے ہوا. اور دیت کا بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اس کو بہت سے لوگ کریڈٹ لیتے ہیں کہ جی دیت جو ہے یہ ایسے ہوا معاملہ, یہ ایسے ہوا, یہ ایسے ہوا, یہ ایسے نہیں ہوا. زاہد سید صاحب مرحوم ہمارے سفیر ہوا کرتے تھے. میں اپنے کمرے میں تھا, میں نے باہر لال بتی جلائی ہوئی تھی کیونکہ پیپر سارے کھول کے وہ کرتے. ہم نے ایک فیکٹ شیٹ بنائی ہوئی تھی جس کے تحت لمحہ بلمحہ ہم اس کو بڑھاتے جا رہے تھے. وہ ہم پھر شیئر کرتے تھے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز تھے, آرمی کے ساتھ بھی, انٹیریئر منسٹری کے ساتھ بھی, ISI کے ساتھ بھی, تمام لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کرتے تھے. تو اس کے اوپر کام کر رہا تھا. تو زاہد سے سب کو کوئی بڑا سیریس مسئلہ تھا, تو وہ وداؤٹ ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ دا ریڈ لائٹ آؤٹ سائڈ ہی واکڈ انٹو مائی روم. میں کھڑا ہو گیا, ہمارے سینئر ریٹائرڈ سفیر تھے, تو انہوں نے آتے ہی کہا آئی ایم سو سوری, لیکن یہ معاملہ ایسے تھا کہ میں کہا سر میں بھی کرا دوں. تو اسی وقت فون کے اوپر بات چیت کی, سارا کچھ جو بھی تھا 5 7 8 10 منٹوں میں وہ معاملہ ان کا طے ہو گیا. تو کہتا ہے اتنے ٹینس کیا بیٹھے ہوئے؟ میں نے کہا جی یہ ریمنڈ ڈیوس ہے, اس کا کیا حل کیا کریں ہم, اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. تو آپ وکالت میں بہت آگے تھے, آپ بتائیے. انہوں نے کہا اس کو دیت کے ذریعے. میں کہا دیت کیا ہے؟ مطلب نام تو ہم نے بھی سنا ہے, قصاص بھی سنا ہے, دیت بھی سنا ہے, تھوڑا بہت اس کے اوپر پڑھا بھی ہے, لیکن وہ ٹیکنیکل ڈیٹیلز تو نہیں ہے. سو دین ہی گیو دیٹ ڈاکیومنٹ کے دیت کے ذریعے کیا ہو سکتا ہے. وہ ڈاکیومنٹ جو ہے پھر فارن سیکرٹری صاحب کو دیا گیا, انہوں نے پھر پرائم منسٹر صاحب کو دیا, پھر انہوں نے آگے جیسے بھی چلا پھر اس ڈاکیومنٹ کے اوپر یہ کام ہوا سارا, اور جس کے تحت یہ سارے جو معاملات تھے پھر آخر میں طے ہوئے تھے. لیکن شاہ محمود قریشی صاحب کا کیا صرف وہ لاہور کونسلیٹ کے حوالے سے ان کا اختلاف تھا؟ کیونکہ اگر وہ ایکریڈیٹڈ ڈپلومیٹ نہیں تھے اسلام آباد میں بھی, تو ناظرین کئی لوگوں کو شاید یہ بھی نہ پتہ ہو کہ ریمنڈ ڈیوس کون تھا. یہ وہ پرائیویٹ سیکیورٹی کانٹریکٹر تھا امریکنز کا, لاہور میں تھا, اور اس نے 2 پاکستانی اس کے ہاتھوں شہید بھی ہو گئے تھے کیونکہ وہ شاید اس کا پیچھا کر رہے تھے, یا اس کو شک ہوا کہ میرے پیچھے آ رہے ہیں. تو اس کے بعد کافی حکومت کے لیے یہ کرائسس بن گیا تھا کہ اب اس معاملے سے کیسے نمٹا جائے. تو اس کی وضاحت کر رہے ہیں غالب اقبال صاحب, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ
زاہد سعید صاحب ایک سابقہ ایمبیسڈر تھے، انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ ہمارے ملک میں قانون موجود ہے دیت کا، اس کے تحت اس کی رہائی ہو سکتی ہے. تو یہ تو ہو گیا. قریشی صاحب کے ایک پرنسپل موقف تھا اور اس پہ قائم رہے تھے، اس کے اوپر بالکل قائم رہے، اور انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ اس کو سزا نہیں دیں گے تو میں چھوڑ رہا ہوں. اور ان کو پھر دوسری منسٹریز بھی آفر کی گئیں، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب ڈڈ ناٹ اگری ٹو دیٹ. تو کبھی ایسا موقع آیا ملک کے اندر ملک کے باہر جب آپ کو بطور پاکستانی سفارتکار خود کو بہت بے بس پایا آپ نے؟ بے بس تو میں نہیں کہوں گا، لیکن میرے خیال میں فرسٹریشن لیولز آپ کے ہائی ہو جائیں وہ ہے، وہ ان چیزوں کو آپ کو دیکھنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو آپ سمجھتے آپ کہتے ہیں کہ جی بے بسی ہوتی ہے کہ کچھ کر نہیں سکتے ہم، کوئی چیزیں بھی نہیں. میرے خیال میں بہت سی چیزوں میں ایسا ہو جاتا ہے، لائک جو فرینچ گورنمنٹ تھی، فرانسیسی حکومت جو ہے وہ ہم لوگوں کے ساتھ ایک ڈیفینس ایکوپمنٹ کے اوپر بات کرنے کو تیار نہیں ہو رہی تھی. مطلب پورا پریشر ڈال دیا ہم لوگوں نے، جتنا سفارتی طور پہ ہم گفتگو کر سکتے ہیں، جتنے جاننے والے لوگ تھے ان سب کو کہا، لیکن نہیں، کیونکہ بھارت نے رافیل خریدے تھے اور انہوں کی شرط ہی یہ تھی کہ آپ پاکستان کے ساتھ نہیں کریں گے یہ کام. تو جب آپ نہیں کریں گے یہ کام تو تب آپ کس طریقے کے ساتھ دوسرے ملک کے ساتھ، ہم نے ان کو بہت دفعہ سمجھایا، ہم نے کہا آپ کا ان کا تعلق الگ ہے، آپ کا ہمارا تعلق الگ ہے، اس چیز کو آپ اکٹھے ہم دونوں ممالک نے چلتے آئے ہیں، برسہ برس سے دہائیوں سے چلتے آ رہے ہیں، تو اب بھی ایسے چلے نہیں ہو سکے. جی اس پہ بہت فرسٹریشن ہوئی تھی مجھے لمیٹڈ لیول کے اوپر، کیونکہ سیکرٹری جنرل ڈیفینس کے ساتھ بہت دوستی تھی، اس کے اوپر لمیٹڈ لیول کے اوپر تو چیزیں چل رہی تھیں جو کہ چل رہی تھیں، لیکن اس وجہ سے آپ کہیں گے ایک میجر بریک تھرو آپ کو مل جائے، میرے خیال میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی. آپ کے ایک ساتھی کو صدر آصف علی زرداری صاحب نے فرانس میں سفیر نامزد کیا، وہ ایک بڑا قصہ بن گیا، وہ پھر جا بھی نہیں سکے تھے. وہ یہ تھا جی کہ احکامات موصول ہوئے کہ آپ ان صاحب کو فرانس میں سفیر لگا دیں. وہ فارن سروس کے نہیں تھے، وہ ایڈمنسٹریٹو سروس کے تھے، اس زمانے میں ڈی ایم جی کہلاتی تھی، ڈی ایم جی سروس کے تھے، اور وہاں وہ رہ بھی چکے تھے بطور کمرشل کاؤنسلر. بہت پروفیشنل آفیسر، بہت تعلقات ان کے وہاں، لیکن P5 کی پوسٹ ہے، وزارت خارجہ اپنی P5 کی پوسٹ کیسے چھوڑ سکتا؟ وہ احکامات جب ریسیو ہوئے تو اس کے اوپر وزارت خارجہ میں افسران میں بے چینی پائی گئی، نظر آ رہا تھا، بہت صاف آ رہا تھا. میٹنگز ہونی شروع ہوئی اور ایک وقت آیا کہ جو آڈیٹوریم تھا اس میں باقاعدہ افسران کی طرف سے، چندے کی طرف سے نعرے بازی بھی کی گئی. اتنے میں ایک گروپ تھا افسران کا جو کہ اکٹھا ہوا اور انہوں نے کہا ہم اس کا جو مقابلہ ہے ہم میڈیا کے ذریعے کریں گے. تو انہوں نے میڈیا کے ساتھ بات چیت شروع کر دی اور حکومت کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے ساری گفتگو ہونی شروع ہو گئی. اس کے اوپر ہم لوگ بھی بے شمار ملاقاتیں کرتے تھے، آپس میں میٹنگز کیا کرتے تھے. تو سلمان بشیر صاحب جو تھے ہی واز ویری ڈسٹربڈ اباؤٹ دا ہول تھنگ، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان صاحب کو وہاں سفیر لگایا جائے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ چلو، پی ایم کے پاس جانا ہے، میں نے بات کرنی ہے، ہم دونوں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. تو ہم چلے گئے پرائم منسٹر صاحب کے پاس، یوسف رضا گیلانی صاحب تو انہوں نے بٹھا لیا. تو انہوں نے کہا جی فارن سیکرٹری صاحب بتائیے کہ کیا بات کرنا چاہیں گے آپ. تو سلمان بشیر صاحب نے کہا سب سے پہلے تو سر میں آپ سے اجازت لوں گا کہ میں ایک سگریٹ لگا لوں، مجھے بہت طلب ہو رہی ہے. تو پی ایم نے کہا جی سلمان صاحب بڑے اس معاملے میں فرینک ہیں. انہوں نے کہا کہ جی پیجیے آپ، انہوں نے سگریٹ پی چکے. تو پھر ان کا دوسرا جملہ تھا کہ سر میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ ہماری سروس کے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ پہلی لائن آف ڈیفینس ہے اور اس کو خراب کر رہے ہیں. تو پرائم منسٹر صاحب نے آگے سے جواب دیا کہ فارن سیکرٹری صاحب آپ نے اس چیز کی سمری ہی کیوں ہمیں بھیجی ہے کہ جی ان کو اپوائنٹ کیا جائے؟ انہوں نے کہا ہمیں احکامات ریسیو ہوئے تھے. تو کہتے ہیں اگر آپ یہ بات آ کے مجھ سے کر رہے ہیں تو آپ یہی چیز سمری میں لکھ کے بھیج دیتے.
میں تو آپ کی جو ریکمنڈیشن ہے، اتنا احترام ہے وزارت خارجہ کے میرے دل میں، جو آپ ریکمنڈیشن کرتے ہیں وہ میں مان لوں گا، اگر انلیس کہ کوئی ڈراسٹیکلی ایسی غلط چیز ہو۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر آپ سمری چینج کرنا چاہتے ہو تو آپ کر دیں۔ اتنے میں وہ جو میڈیا میں پریشر تھا وہ اتنا ڈیولپ ہو چکا ہوا تھا۔ اس کے بعد ہم لوگ واپس گئے، سلمان صاحب نے ایک اور سمری تیار کروائی اور اس میں لکھا کہ جی ہم وی ڈو ناٹ ریکمینڈ کہ ان کو لگایا جائے۔ وہ سمری دے دی، وہاں بھجوا دی۔ وہ ڈاکیومنٹس جو تھے وہ ان کے پرائم منسٹر کے باکس میں آ گئے کہ جس کے ہم لوگوں نے ٹریول کرنا تھا اسی رات کسی باہر وزٹ کے اوپر۔ تو وہاں جب چلے گئے تو لینڈ کیا تو تھوڑی دیر بعد گیلانی صاحب نے کہا کہ جی کمرے میں آ جائیں بریفنگ کے لیے۔ تو انہوں نے 5 7 8 جو لوگ ہوتے ہیں ہم ان کو بلا لیا۔ اب ہم بیٹھے تھے تو انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ ایک تو فارن سیکرٹری صاحب کو آپ فون کر کے بتا دیں کہ ان کی جو سمری تھی کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ صاحب ایمبیسڈر نہیں اپوائنٹ ہوں، وہ میں نے اپروو کر دی ہے۔ لیکن اس میں تو معاملہ تو پھر سلمان بشیر صاحب یعنی فارن سیکرٹری سے شروع ہوا کہ انہوں نے انکار نہیں کیا جب احکامات ملے، تو انہوں نے اس وقت پوزیشن نہیں لی۔ جب میڈیا میں شور پڑا تو پھر اور افسران نے شور مچایا تو اس کے بعد سلمان بشیر صاحب پہلے بھی وہ فون پہ بھی کہہ چکے ہیں، پریزیڈنسی میں بھی جا کے کہہ چکے ہیں۔ سلمان فاروقی صاحب کے ساتھ ان کی ریگولر اس چیز پہ بات ہوتی تھی، وہ کہتے تھے کہ یہ مت کرائیں۔ لیکن یہ تو جو انہوں نے کہا جی نہیں آپ نے کرنا ہے، تو آپ مطلب بیوروکریسی میں کئی وقت ایسے آتے ہیں کہ آپ لوگوں کو وہ چیز کرنے کی ضرورت پڑتی ہے جو کہ آپ سمجھ، غیر قانونی کام نہیں تھا، وہ کام غیر قانونی نہیں تھا، لیکن وزارت خارجہ کے مشورے، لیکن سروس کی اسپرٹ توڑنے کے مترادف ضرور تھا، لیکن غیر قانونی کام نہیں تھا وہ، کیونکہ 20% جو ہے وہ حکومت اپنی مرضی کے سفراء کو مقرر کر سکتی ہے، اور اس وقت 17.5% جو تھے وزراء جو تھے وہ سفراء جو تھے وہ باہر تعینات ہوئے تھے۔ اگر ملک کا مقابلہ جو کہ ملک آلریڈی مختلف گوناگون مسائل کا چیلنجز کا شکار ہے، وہ بھارت جیسے ایک بڑے اقتصادی ملک کے ساتھ ہو یہاں سے باہر، یعنی بین الاقوامی فورم پہ یا دو طرفہ سے طرفہ لیول پہ، تو اس میں ایک سفیر یا وزارت خارجہ کیا کر سکتی ہے؟ بہت کچھ کر سکتی ہے، بہت کچھ کر سکتی ہے آپ کی۔ دیکھیں آپ کے جو ملٹی لیٹرل ڈپلومیٹس ہیں پاکستان کے، nobody can beat them۔ انڈیا تو چھوڑے، میرے خیال میں جو ویسٹرن کنٹریز ہیں اس کے بھی جو بڑے کلاس کے لوگ ہیں they cannot beat them۔ وہ ان کی کلاس اور ایون آپ کے جو بائیلیٹرل ڈپلومیٹس ہیں ان کو بھی کنونشنل ڈپلومیسی میں ہم لوگ بہت بہتر ہیں دوسرے ممالک کے مقابلے میں، اور بھارت کے مقابلے میں بھی، جو کہ حالانکہ ابھی ہمارے وزیر اعظم صاحب نے پچھلے دنوں کہا تھا جب تمام سفراء کو اکٹھا کیا تھا کہ جی بھارت کی جو ہیں وہ آپ سے بہتر کام کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں اس چیز سے اگری نہیں کرتا، وہ ہمارے جو ہیں سفارتکار وہ زیادہ بہتر کام کرتے ہیں، لیکن پبلک ڈپلومیسی میں آپ بڑی بری طرح مار کھاتے ہیں۔ پبلک ڈپلومیسی میں آپ اتنی بری طرح مار کھاتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے، آپ لوگ ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتے۔ اسی طریقے سے ہم ڈپلومیسی میں تو ہم لوگ کولڈ وار ڈپلومیسی کرتے آئے ہیں، پھر ہم لوگوں نے پوسٹ کولڈ وار ڈپلومیسی کی، اس میں تو ایڈجسٹ کرتے کہ ہمارے سفارتکار جو تھے، لیکن پبلک ڈپلومیسی میں نہ ہم نے پہلے کی اور نہ اس کے بعد کی، نہ اب کر رہے ہیں۔ آپ نے نواز شریف صاحب کے ساتھ کرکٹ بھی کھیلی؟ نہیں میں نے نہیں کھیلی، وہ یہ تھا کہ ایک دفعہ کمانڈر مصباح واز ہز DMS، تو بیٹھے ہوئے تھے تو کوئی بات ہو رہی تھی تو مصباح نے کہا کہ یار ہی از مائی کلاس فیلو آلسو، تو اس نے کہا اینڈ مائی کورس میٹ، تو اس نے کہا کہ کل یار میچ ہوا PM صاحب کا تو ہم نے کھیلا اور PM نے یہ ایسے کھیلی کرکٹ، یہ اسکور کیا، یہ کیا۔ تو میں نے کہا یار تم لوگ ان لوگوں کے ساتھ کھیلتے ہو کہ جو یہ ساری چیزیں کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ کھیلو ہم تمہیں بتائیں گے۔ تو اس نے PM سے بات کی، PM نے کہا جی کر لیں۔ تو PM ہاؤس کے کرکٹ گراؤنڈ میں وزارت خارجہ کا اور PM ہاؤس کا کرکٹ میچ ہوا، جس میں چودھری نثار بھی تھے، پرائم منسٹر نواز شریف بھی تھے، ان کے صاحبزادے بھی تھے، اور بھی کیبنٹ کے 2-3 وزراء تھے۔
تو اس میں میچ ہونا شروع ہوا. تو جب پرائم منسٹر کھیلنے کے لیے آئے تو کپتان نے مجھے کہا کہ اب تم بولنگ کراؤ. جب میں نے بال کروائی تو مجھے معلوم تھا کہ وہ لیگ سائڈ پہ نہیں کھیل سکتے زیادہ, تو میں نے ان کو لیگ پہ گرایا. پھر دوسری کروائی اور وہ پھر لیگ پہ گئی. تو میرے جو کپتان تھے وہ میرے پاس آئے, انہوں نے آہستہ سے کہا, پرائم منسٹر نے ان سے نہیں کہا, یہ ہمارے اپنے کپتان نے خود انیشیٹو لیا کہ آپ ان کو آف سائڈ پہ گیند کرائیں تاکہ یہ کھیل سکیں. بڑا دانشمندانہ مشورہ تھا وہ. تو میں نے ان کو آف سائڈ پہ گیند کرا دی. انہوں نے اس پہ چوکا مارا. ہی واز ویری اسٹرانگ آن آف سائڈ, ویری اسٹرانگ. اس کے بعد دوسری گیند کرائی, انہوں نے پھر شاٹ کھیلی. اب وہ گیند آہستہ آہستہ باؤنڈری کی طرف جا رہی تھی. ہمارے کپتان صاحب جو تھے وہ باؤنڈری کے قریب ہی فیلڈ کر رہے تھے. انہوں نے کمال مہارت کے ساتھ وہ گیند کو ایسے جیسے اٹھاتے ہیں کہ پکڑ لوں تاکہ نہ جائے آگے, اور ایسے کیا اور ان کے ہاتھ سے وہ مس ہوئی اور وہ گیند چوکا پھر ہو گیا. تو اس اوور کے بعد انہوں نے پھر مجھے کہا کہ اب تم یہ بالنگ ایسے کراؤ. تو میں نے ان سے کہا, میں کہ سر میرے تو بازو میں بہت درد ہو رہی ہے, آپ ایسے کریں کسی اور سے کروا لیں, کیونکہ گیمز ایسے نہیں ہوتے. آپ میں وہ کمال مہارت دکھانے کا حوصلہ نہیں رہا تھا پھر. میرے خیال میں گیمز میں تو آپ یہ چیزیں نہیں کر سکتے نا آپ. اور کرکٹ جیسی گیم میں جو کہ مطلب مجھے یاد ہے کہ ان کے صاحبزادے جو تھے پرائم منسٹر نواز شریف کے, رن لے رہے تھے, آدھی پچ پہ کھڑے تھے, مطلب پہنچے تھے, رن آؤٹ ہو گئے. امپائر کی انگلی نہیں اٹھ رہی تھی, اتنا خوف تھا. اور انہوں نے کہا, ان کے بیٹے نے کہا, میں آؤٹ ہو گیا ہوں, اٹس ویری امبیرسنگ فار می, دس از واٹ ہی سیڈ. اور دین ہی واکڈ. جب انہوں نے جانا شروع کیا واپس پیویلین کی طرف, تب امپائر نے انگلی اٹھائی تھی. اس کو اپنی نوکری کی فکر پڑے گی. آئی ڈونٹ نو, مطلب اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس میں یہ جو کام ہے نا یہ ہونے نہیں چاہیے, کیونکہ میرے خیال میں کھیل ہوتا ہے اور اس کا جو بھی نتیجہ نکلے وہ ویسا ہی ہوتا ہے. بالکل درست کہا آپ نے, بہت بہت شکریہ. دوستو, آپ نے غالب اقبال صاحب کی باتیں سنی. اب ان کا آخر میں جس نوٹ پہ ہم ختم کرنے وہ یہ ہے کہ آپ کمال مہارت ضرور دکھائیں, لیکن اس میں اپنی انٹیگریٹی کا سودا نہ کریں. آپ اگر آپ کے پاس ایک ذمہ داری ہے تو اس میں اس کو ایمانداری کے ساتھ نبھانے کی کوشش کریں. کسی کے ڈر سے اپنے فرائض کو کمپرومائز نہ کریں. اس انٹرویو کا مقصد یہی تھا, ان سے وہ باتیں سنی جائیں, وہ تجربات سنے جائیں جن سے یہ گزرے ہیں اور جس اچھے طریقے سے انہوں نے اپنا کریئر گزارا. اس طرح کے اور انٹرویوز کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. شکریہ.